السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یاسر وائس 2.0۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیبیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جیسے میرے نام میں کوئی زیر نہیں، اسی طرح میں دشمنان اسلام کے سامنے کبھی زیر نہیں ہوں گا۔ دنیا اس شخص کو صحرا کے شیر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے عمر المختار کی، جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال لیبیا کی آزادی کے لیے اٹلی کے ساتھ جنگ میں گزارے۔ ان کو زندگی میں کیا مشکلات پیش آئی؟ جب 70 سال کے عمر المختار کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو ان کے آخری کلمات کیا تھے؟ اس سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ عمر المختار کی تاریخ پیدائش پر تاریخ دانوں کا اختلاف ہے، مگر جمہوریت کا ماننا یہ ہے کہ آپ 20 اگست 1858 کو زویات ظفور نامی گاؤں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عمر المختار نے ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور قرآن مجید حفظ کیا۔ بعد میں عالم دین بن گئے اور استاد کا پیشہ اختیار کیا۔ ناظرین، 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں یورپین ممالک نے افریقن ممالک پر قبضہ شروع کر دیا تھا، جن میں لیبیا بھی شامل تھا، کیونکہ افریقن ممالک میں تیل اور سونے کے بے تحاشا ذخائر موجود تھے۔ تقریباً 1911 میں اٹلی نے لیبیا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیبیا کا علاقہ اوٹومان کے پاس تھا۔ اسی بیچ اٹلی اور ترکیوں کی جنگ ہوئی، جس میں اٹلی کی جیت ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوٹومان لیبیا سے چلے گئے اور اب ساری ذمہ داری لیبیا کے لوگوں پر آن پڑی۔ تبھی اس علاقے سے لیڈر بن کر عمر المختار ابھرے۔ اکتوبر 1912 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے۔ ان اطالوی بحری بیڑوں کے سربراہ فیراویلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا کے شہری ہتھیار ڈال دیں، ورنہ پورے شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیبیا کے شہری یہ سن کر اپنے شہر کو خالی کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اطالویوں نے پھر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے کا دورانیہ 3 دن تک رہا۔ ادھر سے ہی اطالوی حملوں سے ستائے ہوئے لوگ عمر المختار کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ عمر المختار لیبیا کے صحرائی راستوں اور جغرافیہ سے مکمل واقف تھا۔ اسی کا استعمال کر کے انہوں نے اطالویوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ وہ زیادہ تر ٹولیوں کی شکل میں جاتے اور اطالوی چوکیوں پر حملہ کرتے، یا پھر ان کی آمد و رفت اور رسد کو توڑنے کی کوشش کرتے اور صحرا میں غائب ہو جاتے۔ اطالویوں کو لیبیا میں اپنا سب سے بڑا دشمن عمر المختار لگ رہا تھا، جس کو ختم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے عمر المختار کی تحریک ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ لیبیا کے مختلف علاقوں سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عمر المختار ڈر جائے اور ان کی تحریک میں مزید لیبیا کے باشندے شامل نہ ہو سکیں۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی، جن میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، عمر المختار نے پھر بھی حوصلہ نہیں ہارا اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عمر المختار نے 20 سال میں عیسائیوں کے خلاف 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ اپنے آخری معرکے میں ان کے ساتھ صرف 20 سے 25 افراد رہ گئے تھے، جو کہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو بھی ہاتھ پر گولی لگی، جس سے ان کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا، لیکن وہ ایک ہاتھ سے رائفل پکڑے گولیاں چلاتے رہے، اور ان کو تب گرفتار کیا گیا جب ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا اور کمانڈر جنرل کورازیانی کے پاس لے جایا گیا۔ تب عمر المختار کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ جنرل نے عمر المختار سے پوچھا کہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہے، ہمیں تم پر ترس آتا ہے، اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تم کیا پھر بھی ہمارے خلاف جنگ کرو گے؟ تو اس کے جواب میں بزرگ عمر المختار نے کہا کہ جب تک تمہیں اپنے ملک سے نکال نہیں دیتا یا پھر خود شہید نہیں ہو جاتا، میں تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اس کے بعد ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور قید کر دیا گیا۔
قید میں ان پر تشدد کیے جاتے۔ وہ اطالوی فوجی جو ان پر تشدد کرتے تھے، انہوں نے بعد میں کہا کہ عمر المختار ہمارے ہر تشدد کے جواب میں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے۔ بعد میں ان کو ایک نام نہاد فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی کے وقت جب ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ ان کو 16 ستمبر 1931 کو سرعام پھانسی دی گئی۔